اللہ کے نبی کی ایک بیوی ہے جن کا نام حضرت زینب ہے. حضرت زینب اتنی دیندار، اتنی تہجد گزار، اتنی زیادہ اللہ کی عبادت کرنے والی ہے. رات میں جب وہ سویا کرتی تھی تو اپنے گلے پہ ایک رسی باندھ لیا کرتی تھی، رسی باندھ لیا کرتی تھی. اور اگر کہیں گہری نیند آ گئی اور جیسے جھٹکا لگا ویسے اس کی نیند کھل جایا کرتی تھی اور اٹھ کر کے وضو بنا کر کے نماز پڑھ لیا کرتی تھی. میرے بھائیوں ذرا تصور کرو، غور کرو، کتنے دیندار عورتیں گزری ہیں اور کتنے دیندار مرد دنیا میں گزرے ہیں. ذرا غور کیجئے. امام اوزاعی کا نام آپ نے سنا ہوگا. امام اوزاعی فجر کے وقت نماز پڑھنے کے بعد کہیں چلے جاتے تھے اور صبح کے وقت جھاڑو دینے والی، پونچھا لگانے والی ایک نوکرانی آیا کرتی تھی ان کے گھر کے اندر. اور جب وہ نوکرانی اس کے گھر کے اندر آتی تھی اور جب جھاڑو اور پونچھا لگایا کرتی تھے تو امام شافعی جہاں پہ نماز پڑھتے تھے اس عورت کا کہنا تھا، آئی امام شافعی کی بیوی بتاؤ یہاں پہ کسی بچے نے پیشاب تو نہیں کر دیا ہے؟ امام شافعی جہاں پہ نماز پڑھتے ہیں وہاں پہ وہ جگہ بھیگی ہوئی نظر آ رہی ہے. امام شافعی کی بیوی جواب دیتی ہے، اور نوکرانی نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، یہاں پہ کسی بچے نے پیشاب نہیں کیا ہے، بلکہ میرا شوہر امام اوزاعی رات میں تہجد کی نماز میں اتنا رویا کرتے ہیں، اتنا گڑ گڑاتے ہیں، اتنا آنسو بہاتے ہیں کہ یہ سجدے کی جگہ بھیگ جایا کرتی ہے، کسی بچے کی پیشاب نہیں ہے. میرے بھائیو ذرا تصور کیجئے، غور کیجئے، اتنا زیادہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے رویا کرتے تھے. اے مسلمانوں، گناہ پہ گناہ کرنے والوں، اللہ سے ڈرو، اللہ کے عذاب سے ڈرو اور اپنے آپ کو مسلمان بناؤ، اپنے آپ کو ایمان والے بناؤ. اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اپنے پیروں کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، اپنی کان کی حفاظت کرو، ورنہ کل قیامت کے دن تمہیں ان تمام چیزوں کا حساب تمہیں دینا پڑے گا. آپ کو جو دن اور رات ملے ہوئے اس کا یہ مطلب نہیں ہے جیسا چاہے ویسا کاٹیں، نہیں، ایک ایک منٹ کا حساب اللہ تعالیٰ آپ سے لے گا. یاد رکھیے آپ سماج کے اندر گندگی پھیلانے والوں، اگر تھوڑا سا پیسہ آپ کو مل گیا ہے تو جو چاہیے سو کیجئے. آپ اگر برائی چپکے کرتے ہیں تو ہو سکتا اللہ معاف کر دے، ہو سکتا ہے، لیکن علل اعلانیہ معاف کرنے والے، علل اعلانیہ گناہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، دنیا میں بھی سزا دے گا اور مرنے کے بعد بھی سزا دے گا. جان رہے ہیں آپ، ایک آدمی چپکے کوئی کام کرتا ہے اس کا معاملہ اللہ اس کے درمیان میں رہتا ہے، لیکن کوئی آدمی اگر اعلانیہ کرتا ہے، جیسے کوئی زنا کیا، چپکے سے کیا، اللہ سے توبہ کر لیا، لیکن ایک آدمی علل اعلانیہ زنا کرتا ہے، لڑکیوں کے ساتھ پکڑا اور لے کر کے گیا اور اس کو اسٹیٹس میں لگایا، دیکھیے میری گرل فرینڈ، دیکھیے میرا بوائے فرینڈ، کسی اپنے بوائے فرینڈ کو گلے لگاتے ہوئے کس کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور ویڈیو چھوڑتے ہوئے نظر آ رہا ہے. زناکاری کی ویڈیو کو وہ شیئر کر رہا ہے، بے حیائی کی ویڈیو کو وہ شیئر کر رہا ہے. میرے بھائیو، اسنان دو لوگ ایسے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم نہیں کرے گا. ان میں سے ایک آدمی وہ ہے جو گناہوں کا اعلان کرنے والا ہو، یعنی کوئی گانا سنتا ہو اور ڈی جے لگا کر کے سنتا ہو، اس کو دوہرا عذاب ملے گا کیونکہ وہ علل اعلانیہ گناہ کر رہا ہے. بچہ کیا سمجھے گا کہ جب گانا یہ زور سے لگا رہا ہے اس کا مطلب یہ گانا سننا جائز ہے. آنے والی فیچر کو برباد کرنے والوں، آنے والی نسلوں کو تباہ کرنے والوں، آنے والے نسل کو ختم کرنے والوں، کم سے کم اتنا تو سوچو کہ آپ کی ایک برائی کی وجہ سے ایک سماج بگڑ رہا ہے، اس سماج کے بچے اور بچیوں کے اندر بے حیائی آ رہی ہے. اللہ کے یہاں تمہیں جواب دینا پڑے گا. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. دنیا اور آخرت میں دونوں جگہ اسے عذاب دیا جائے گا جو دنیا کے اندر بے حیائی کو پھیلاتا ہو، دنیا میں بھی عذاب اور مرنے کے بعد بھی عذاب. یہ قرآن کی آیتیں ہیں. میرے بھائیوں، تصور کیجیے آپ حالات کتنے برے ہو چکے ہیں. آج کسی کے موبائل پہ
فون لگائیے گانا ہی بجتا ہے. ہاں ایک سے گانا, وہ بھی بھوجپوری گانا جو سننے کے لائق نہیں ہے. بھوجپوری گانا آپ بجا نہیں سکتے اپنے بیٹی کے سامنے اتنا, اور بجاتا ہے بتا رہے ہیں. بتائیے آپ بتائیے اگر کوئی بجاتا ہے, تصور کیجئے میرے بھائیوں, اللہ کی قسم گانا سننے والے کا عذاب آپ کو معلوم ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جو گانا سنتا ہو شیشہ پگھلا کر کے اس کے کان میں ڈالا جائے گا. ایک گرم چیز آپ پانی بھی ڈال نہیں سکتے کان میں, وہ بھی شیشہ پگھلا کر کے کان میں ڈالا جائے گا. آپ تصور کیجئے میرے بھائیوں, غور کیجئے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید سنائی ہے. اس وجہ سے میرے بھائیوں یہ کان اللہ نے دی ہے تو قرآن کی آیتیں سن لیا کرو, اور اگر قرآن کی آیتیں سنتے سنتے دل بھر جاتا ہے کچھ اور سننا ہے تو اسلامی شعراء کرام کی نظمیں سن لیا کرو. لیکن گانے سے توبہ کرو مسلمانوں, گانے سے دور رہو, اپنے آپ کو دور رکھو, اپنے بچوں کو دور رکھو, اپنے بیٹوں اور اپنے بیٹیوں کو دور رکھو. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. فرمایا اللہ کے نیکوکار بندے وہ ہیں جو رات کی تاریکی میں دن میں اللہ سے دعا مانگتے, اللہ عذاب جہنم کو ہم سے دور کر دے, عذاب علیم کو ہم سے دور کر دے, عذاب النار کو ہم سے دور کر دے. اللہ عذاب علیم کو ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. عذاب علیم جہنم کا عذاب آپ کو معلوم ہے. صحابہ کرام کو دیکھیے, قرآن کی آیتیں سن کر کے اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی سے کسی صحابی نے پوچھا تو اللہ کے نبی آپ اتنے جلدی بوڑھے کیسے ہو گئے, آپ کے یہ بال کیسے سفید ہو گئے اتنی جلدی؟ تو آپ نے فرمایا تو لوگوں اتنا جلدی جو میں تمہیں بوڑھا نظر آ رہا ہوں, میرا بال سفید نظر آ رہا ہے, مجھے فلاں فلاں صورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے. سورہ ہود نے, سورہ واقعہ نے اور فلاں فلاں صورتوں نے جس کے اندر جہنم کا تذکرہ ہے, جہنم کی آیتوں کو پڑھ پڑھ کر کے میں بوڑھا ہو چکا ہوں, میرا بال سفید ہو چکا ہے. جہنم کی آیتیں پڑھنے کے بعد محمد رسول اللہ کے رنگ اتر جایا کرتے تھے, آپ کا بال سفید ہو گیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر کے حال بحال ہو گئے. حضرت عمر فاروق اتنا زیادہ روئے کہ آپ کی آنکھوں کے نیچے گڈھے پڑ گئے. جہنم کو سن کر کے میرے بھائیوں تصور کرو, غور کرو, آج نہیں تو کل تمہیں مرنا ہے, ہمیں مرنا ہے, قبر کے اندر جانا ہے. اس قبر کی تیاری تم نے کون سی کر رکھی ہے؟ قبر کے اندر پہنچ جاؤ گے, یہ دنیا والا تمہیں ذرہ برابر کام دینے والا نہیں ہے. اس قبر کی تیاری کرو جس قبر میں جانے کے بعد نہ بیوی, نہ بیٹا, نہ بھائی, نہ بہن, نہ شوہر, نہ بیوی, کوئی نہیں آپ کا کام آنے والا ہے. اس قبر کے اندر آپ کو آپ کے عمل ہی کام آئیں گے. اس وجہ سے میرے بھائیوں زندگی کی کوئی گارنٹی نہیں ہے, کب آپ کی سانسیں آپ کے جسم سے الگ ہو جائے کوئی جانتا ہی نہیں ہے. اس وجہ سے ایک ایک منٹ بہت ہی زیادہ پھونک پھونک کر کے اپنے قدم کو رکھو میرے بھائیوں. یہ دنیا میں آپ کو اللہ تعالیٰ نے جو وقت دیا یہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے. یبیتون لربہم سجدا وقیاما والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما. جہنم کا عذاب چمٹنے والا ہے. دنیا کی آگ کو آپ ایک منٹ برداشت نہیں کر سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو سوچئے, امام مالک نے, ایک مالک مجاہد کر کے ایک امام گزرے ہیں, انہوں نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک نوجوان آدمی اپنے ایک دوست سے ملنے کے لیے آیا, فرینڈ سے ملنے کے لیے آیا, اور اس کے گھر پہنچتا ہے. دوست نے اس کو جب دیکھا گلے لگایا, اپنے گھر کے اندر بیٹھایا. شام کے وقت مچھلی لانے کے لیے بازار چلا گیا, لیکن جیسی بازار پہنچا بارش بہت تیز ہونے لگی. بیچ میں ایک ندی تھی, بارش اتنی زیادہ ہوئی کہ اس کا دوست آ نہ سکا. رات ہو گئی اور اس کے گھر کے اندر اس کی نئی نویلی دلہن موجود ہے, اس کی بیوی موجود, اب یہ جوان لڑکا اس کے گھر کے اندر موجود. لڑکی ذرا دوسرے مجاز کی تھی, اس نے سوچا چلو موقع کا فائدہ اٹھا لوں, میرا شوہر نہیں ہے,
بارش ہو رہی ہے, میرا شوہر اب آنے والا نہیں ہے, ندی کو کراس نہیں کر سکتا ہے, چلو میں ذرا فائدہ اٹھا لیتی ہوں. وہ لڑکی پردہ اٹھا کر کے اندر آئی اور آ کر کے ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہتی ہے السلام علیکم. لڑکے نے جواب دیا لیکن ہاتھ نہیں ملایا. لڑکی پیچھے سے گلے پکڑ لیتی ہے اور کہتی ہے چلو موقع کا فائدہ اٹھا لو, بار بار یہ موقع ملنے والا نہیں. مجھے دیکھو, میں چاند سے باتیں کرتی ہوں, اتنی زیادہ خوبصورت لڑکی تم نے کبھی نہ دیکھا ہوگا, ذرا مجھے دیکھو, میری نظروں پہ نظریں ڈالو, میرے بال پہ نظر ڈالو, میرے جسم کے اوپر نظر ڈالو. لڑکا کہتا نہیں بہن یہ سب کام مت کرواؤ, اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا. لڑکی نے آخرکار مجبور کر دیا تو لڑکے نے کہا ٹھیک ہے جاؤ, ماچس لے کر کے آؤ اور ایک چراغ لے کر کے آؤ. چراغ لے کر کے لایا گیا اور لانے کے بعد اس لڑکے کو دیا. اس لڑکے نے چراغ جلایا اور جلانے کے بعد اپنے ہاتھ کو اس چراغ کے اوپر رکھا, آگ کے اوپر رکھا اور اپنے ہاتھ کو ہٹاتا چلا گیا. جیسے زیادہ جلتا تھا ہاتھ کو ہٹا لیتا تھا. لڑکی کہتی ہے بتاؤ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ جواب میں لڑکا کہتا ہے او بہن میں دنیا کی آگ کو برداشت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور میں چیک کر رہا ہوں کہ دنیا کی آگ کو برداشت کر سکتا ہوں کہ نہیں. میں نے یقین کر لیا ہے کہ دنیا کی آگ کو برداشت نہیں کیا جا سکتا, تو مرنے کے بعد جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کروں گا؟ اس وجہ سے میری بہن یہ غلط کام مجھ سے مت کرواؤ. یہ کہہ کر کے پوری رات اس نے گزار دی لیکن بے حیائی کا کام نہیں کیا. یہ ہے جہنم سے بچنے کے خوف کے واقعات اس طریقے کے موجود ہیں. میرے بھائیوں آج تو موقع ملنا چاہیے. کئی جلسوں کے اندر حالات ایسے ملے باقاعدہ کانٹیکٹ ہو کر کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں آتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں اور غلط جگہوں پہ جا کر کے. میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے, مرنے کا خوف کیجئے. آپ کو مرنا ہے, قبر میں جانا ہے, اس کی تیاری کر لیجئے. یہ دنیا تو مومن کے لیے امتحان کا ہے. الدنیا سجن المومن, یہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے, کافر کے لیے جنت ہے. بہت ہی زیادہ سمجھ بوجھ کر کے ایمانداری کے ساتھ ہوش حواس کے ساتھ قدم کو پھونک پھونک کر کے رکھنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں یہ چند اہم باتیں تھیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے. 1 بجے تک ہی بولنا تھا لیکن میں نے آپ کی محبت کی اتنا دیر تک بولا ہے. میرے بھائیوں 10 گھنٹے کا سفر کر کے آیا ہوں بائی کار اور 10 گھنٹے ابھی مجھے جانا ہے. دعا کیجئے صحیح سالم میں اپنی جگہ پہ پہنچ جاؤں. انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ آپ سے ضرور میری ملاقات ہوگی. یہ چند باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی سب کو عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. پروگرام رچانے والے کو, رچنے والے کو, جتنے بھی سامعین ہیں, اللہ سب کو اپنے اندر اصلاح پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس پروگرام سے اپنے علاقے کے اندر ایک بیداری لانے کی توفیق عطا فرما. اپنے سماج کو سدھارنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. جب تک ہم زندہ رہیں اسلام کے اوپر زندہ رہیں, جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان کے اوپر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ تھے جناب مولانا عبدالسلام صاحب چترویدی جو اپنی نورانی اور حقانی بیان